اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ، نام اور تعداد آیات۔ اس سورت کا نام سورہ بقرہ ہے اور اسی نام سے حدیث اور آثار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اس کا ذکر موجود ہے۔ جس روایت میں سورہ بقرہ کہنے کو منع کیا ہے وہ صحیح نہیں۔ ابن کثیر۔ تعداد آیات 286 ہیں اور کلمات 6221 اور حروف 25500 ہیں۔ نزول زمانہ، یہ سورت مدنی ہے یعنی ہجرت مدینہ طیبہ کے بعد نازل ہوئی، اگرچہ اس کے بعد آیات مکہ مکرمہ میں حج کے وقت نازل ہوئی ہیں مگر وہ بھی باصطلاح مفسرین مدنی کہلاتی ہیں۔ سورہ بقرہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے اور مدینہ طیبہ میں سب سے پہلے اس کا نزول شروع ہوا اور مختلف زمانوں میں مختلف آیتیں نازل ہوتی رہیں، یہاں تک کہ ربا یعنی سود کے متعلق جو آیات ہیں وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عمر میں فتح مکہ کے بعد نازل ہوئیں، اور اس کی ایک آیت وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ تو قرآن کی بالکل آخری آیت ہے جو 10 ہجری میں 10 ذی الحجہ کو منا کے مقام پر نازل ہوئی، جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے فرائض ادا کرنے میں مشغول تھے اور اس کے 80-90 دن کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور وحی الہی کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ فضائل سورہ بقرہ، یہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت اور بہت سے احکام پر مشتمل ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کو پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت اور بد نصیبی ہے اور اہل باطل اس پر قابو نہیں پا سکتے۔ قرطبی نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ اس جگہ اہل باطل سے مراد جادوگر ہیں، مراد یہ ہے کہ اس سورت کے پڑھنے والے پر کسی کا جادو نہیں چلے گا۔ قرطبی از مسلم بروایت ابو امامہ باہلی۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ ابن کثیر از حاکم۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ سنام القرآن اور ذروۃ القرآن ہے۔ سنام اور ذرا وہ چیز کے اور سنام اور زر وہ ہر چیز کے اعلیٰ و افضل اجزاء کو کہا جاتا ہے۔ اس کی ہر آیت کے نزول کے وقت 80 فرشتے اس کے جلو میں نازل ہوئے ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث میں ہے کہ اس سورت میں ایک آیت ایسی ہے کہ تمام آیات و قرآن میں اشرف و افضل ہے اور وہ آیت الکرسی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کی 10 آیتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی شخص ان کو رات میں پڑھ لے تو رات کو جن شیطان گھر میں داخل نہ ہوگا اور اس کو اس کے اہل عیال کو اس رات میں کوئی آفت، بیماری، رنج و غم وغیرہ ناگوار چیز پیش نہ آئے گی، اور اگر یہ آیتیں کسی مجنون پر پڑھی جائیں تو اس کو افاقہ ہو جائے گا۔ اور 10 آیتیں یہ ہیں، 4 آیتیں شروع سورہ بقرہ کی، پھر 3 آیتیں درمیانی یعنی آیت الکرسی، اور اس کے بعد 2 آیتیں، پھر سورہ بقرہ کی 3 آیتیں۔ احکام و مسائل، مضامین و مسائل کے اعتبار سے بھی سورہ بقرہ کو ایک خاص امتیاز حاصل ہے۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ سورہ بقرہ میں 1000 امر اور 1000 نہی اور 1000 حکمتیں اور 1000 خبر اور قصص ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سورہ بقرہ کو تفسیر کے ساتھ پڑھا تو اس کی تعلیم میں 12 سال خرچ ہوئے، اور حضرت عبداللہ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سورت 8 سال میں پڑھی۔ سورہ فاتحہ در حقیقت پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ اس کے بنیادی مضامین 3 ہیں۔ اول، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت یعنی پروردگار عالم کا ہونے کا بیان، دوسرے اس کا مستحق عبادت ہونا اور اس کے سوا کسی کے لائق عبادت نہ ہونا، تیسرے طلب ہدایت۔ سورہ فاتحہ کا آخری مضمون صراط مستقیم کی ہدایت طلب کرنا ہے، اور در حقیقت پورا قرآن اس کے جواب میں ہے کہ جو شخص صراط مستقیم چاہتا ہے قرآن ہی میں ملے گا۔ اس لیے فاتحہ کے بعد پہلی سورت سورہ بقرہ رکھی
رکھی گی، اور اس کو ذالک الکتاب سے شروع کر کے اس طرف اشارہ کر دیا گیا کہ جس صراط مستقیم کو تم ڈھونڈتے ہو وہ یہ کتاب ہے۔ اس کے بعد اس صورت میں اول ایمان کے بنیادی اصول توحید، رسالت، آخرت اجمالی طور پر، اور آخر صورت میں ایمان مفصل بیان فرما دیا گیا ہے، اور درمیان میں ہر شعبہ زندگی، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق، اصلاح ظاہر و باطن کے متعلق ہدایات کی بنیادی اصول اور ان کے ساتھ بہت سی جزیات بیان ہوئی ہیں۔ سورہ بقرہ مدنی ہے، اس میں 786 آیتیں ہیں اور 80 رکوع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم، حروف مقطعات۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کچھ شک نہیں۔ ھدی للمتقین، راہ بتلاتی ہے ڈرنے والوں کو۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو کہ یقین کرتے ہیں بے دیکھی چیزوں کا۔ ویقیمون الصلاۃ، اور قائم رکھتے ہیں نماز کو۔ ومما رزقناہم، اور جو ہم نے ان کو روزی دی ہے۔ ينفقون، ان کو اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون، اور وہ لوگ جو ایمان لائے۔ بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اس پر جو کچھ نازل ہوا تیری طرف اور اس پر جو کچھ نازل ہوا تجھ سے پہلے۔ وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور آخرت کو وہ یقینی جانتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، وہی لوگ ہیں ہدایت پر اپنے پروردگار کی طرف سے۔ واولئک ھم المفلحون، اور وہی ہیں مراد کو پہنچنے والے۔ خلاصہ تفسیر، یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شبہ نہیں، یعنی قرآن کے من جانب اللہ ہونے میں کسی شبہ کی گنجائش نہیں۔ اگر کوئی نافہم اس میں شبہ رکھتا ہو، کیونکہ یقینی بات کسی کے شبہ کرنے سے بھی حقیقت میں یقینی ہی رہتی ہے۔ راہ بتلانے والی ہے خدا سے ڈرنے والوں کو جو یقین لاتے ہیں چھپی ہوئی چیزوں پر، یعنی جو چیزیں ان کے حواس و عقل سے پوشیدہ ہیں، صرف اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے سے ان کو صحیح مان لیتے ہیں اور قائم رکھتے ہیں نماز کو۔ نماز قائم رکھنا یہ ہے کہ اس کو پابندی کے ساتھ اس کے وقت میں پورے شرائط و ارکان کے ساتھ ادا کریں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کریں، یعنی نیک کاموں میں۔ اور وہ لوگ ایسے ہیں کہ یقین رکھتے ہیں اس کتاب پر بھی جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے اور ان کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری جا چکی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان کا ایمان قرآن پر بھی ہے اور پہلی کتابوں پر بھی، اور ایمان کو سچا کہتے ہیں اور ایمان سچا سمجھنے کو کہتے ہیں، عمل کرنا دوسری بات ہے۔ یعنی کہ جتنی کتابیں اللہ تعالیٰ نے پہلے انبیاء پر نازل فرمائی ہیں ان کو سچا سمجھنا فرض اور شرط ایمان ہے۔ یعنی یہ سمجھے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھیں وہ صحیح ہیں، خود غرض لوگوں نے جو اس میں تبدیل و تحریف کی ہے وہ غلط ہے۔ رہ گیا عمل، وہ وہ جس قرآن پر ہوگا۔ پہلی کتابیں سب منسوخ ہو گئیں، ان پر عمل جائز نہیں۔ اور آخرت پر بھی وہ لوگ یقین رکھتے ہیں، بس یہ لوگ ہیں ٹھیک راہ پر جو ان کے پروردگار کی طرف سے ملی ہے، اور یہ لوگ ہیں پورے کامیاب۔ یعنی ایسے لوگوں کو دنیا میں تو نعمت ملی کہ راہ حق ملی، اور آخرت میں ہر طرح کی کامیابی ان کے لیے ہے۔ حل لغات، ذالک کسی دور کی چیز کی طرف اشارہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ریب شک و شبہ، ھدن ہدایت سے بنا ہے، اور ہدایت کے معنی رہنمائی۔ متقین جس میں صفت تقویٰ ہو، تقویٰ کے لفظی معنی بچنے کے ہیں، مراد اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا ہے۔ غیب لفظی یعنی ہر وہ چیز جو انسان کی نظر اور دوسرے حواس سماعت وغیرہ سے باہر ہو۔ یقیمون اقامت سے بنا ہے، جس کے معنی سیدھا کرنے کے ہیں، اور نماز کا سیدھا کرنا یہ ہے کہ آداب اور خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کی جائے۔ رزقناہم رزق سے بنا ہے، جس کے معنی ہے روزی اور گزارے کا سامان دینا۔ ينفقون انفاق سے بنا ہے، خرچ کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ آخرۃ لغت میں مؤخر اور بعد میں آنے والی چیز کو آخرہ کہا جاتا ہے۔
اس جگہ عالم دنیا کے مقابلے میں عالم آخرت بولا گیا۔ یوقنون ایقان سے ہے اور وہ یقین سے بنا ہے، اور یقین اس کو کہتے ہیں جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہ ہو۔ مفلحون افلاح سے اور وہ فلاح سے بنا ہے، فلاح کے معنی پوری کامیابی۔ الحمدللہ الحمدللہ۔